سسر کو یعنی بڑے جو گھر کا سربراہ ہے اس کو اپنی حدود جو ہے نا وہ سیٹ کرنی چاہیے، کیونکہ بیٹا بھی سنتا ہے، بہو بھی سنتی ہے اور بیوی بھی سنتی ہے. لیکن ہوتا کیا ہے جو مجھے بہت ہی افسوس ہوتا ہے کہ مردوں کو بہت آسان لگتا ہے کہ اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ دینا. ان کو یہ لگتا ہے کہ شادی تو ہم نے اپنے سکون کے لیے کی تھی، میں تو نوکری کر کے آیا ہوں اور وقتہ کر کے آیا ہوں، اور اس وقت جو ہے نا سارے مل کے تو بس میری خدمت کریں، میرے سر پہ کسی قسم کا بوجھ نہ ڈالیں. اور یہی وجہ ہے کہ آپ ہمیشہ سسر کو دیکھیں کہ وہ گڈ گائے بنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور ساس جو ہوتی ہے نا وہ بیڈ گائے بنی ہوتی ہے، کیونکہ وہ اس کو ہر جگہ پہ وہ اس کو ڈیل کرنا ہوتا ہے. اور جہاں پہ اس کو تھوڑی سی وہ پریشر کی بات آتی ہے تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ گھر کا بڑا عجیب سا رویہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ یہ جو لو اور دو کا جو توازن برقرار رکھنا ہے، اس بات کو ہمارے مرد سمجھ لیں. مرد پالیسی میکر ہوتا ہے، ہمیشہ عورتیں اس کی پالیسی کو ایگزیکیوٹ کرتے ہیں. بیویوں کے جتنے مرضی قصے سنا لیں، جتنی مرضی ان پہ ٹونٹس اور طنز کر لیں. میں آپ کو بتاؤں کہ آج کی عورت بھی، ہم جیسی پڑھی لکھی عورتیں جو کہ اپنے خاندان کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن جس کو دے رہی ہیں، ہم تک بیٹا ابا نے جو کہہ دیا وہی کرنا ہے. دیکھو گھر میں جو سب سے اچھی ٹرے جو ہے وہ ابا کے لیے سجائی جاتی ہے، اور یہ بات ہوتی ہے کہ ابا نے جو، اگر ابا کی پسند کا کھانا بنتا ہے، ابا کی پالیسی چلتی ہے. مسئلہ سارا یہ کہ ابا اس پالیسی کو میننگ فلی چلانا چاہ ہی نہیں رہے، کیونکہ اس میں دماغ لگ رہا ہے. اور اس کا پھر نتیجہ بیک فائر یہ ہوتا ہے کہ جب یہ توازن خراب ہوتا ہے نا، تو پھر جو سارا بیک لیش ایک دوسرے کے اوپر ہوتا ہے، اور اس کے اندر جو سسر حضرت ہے اور اس کے بعد ان کے جو ہے نا صاحب برخوردار جو شوہر صاحب ہیں، وہ بھی جو ہے نا وہ ایک سیکریفائس کی راہ پہ چل جاتے ہیں. یا تو ان کی ماں بری بن جاتی ہے یا ان کی بیوی بری بن جاتی ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس کے اندر جو ہے نا وکٹم جو ہے نا، اگر آپ اس کو